مسروق ابن اجدع فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحبت 70 نبی صحابیہ کہ میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی سے مراد ہے کئی صحابہ. 70 کا لفظ عدد کے لیے نہیں ہوتا، کثرت کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے ان سب کا علم 6 آدمیوں میں دیکھا: عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب مہاجرین میں سے، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب انصار میں سے. پھر ان 6 کے ساتھ میں رہا تو میں نے 6 کا علم 2 میں دیکھا: عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب. میرا اس پہ اضافہ ہے کہ میں نے ان 2 کو پڑھا تو مجھے علی بن طالب سب پر فائق نظر آئے کہ ان سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں تھا، انتہا پر تھا. اور یوں ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی نے، اور ایسے اب کبھی بڑے جذبے جہان تھے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. میرا تو اب یہ حال ہے، پڑے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی. سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل ہیں، سب سے زیادہ. مرتبہ وہی ہے جو اہل السنت والجماعت کا ہے، لیکن آپ پڑھیں البدایہ والنہایہ، جب ترجمہ کا لفظ آتے ہیں تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں. اور یہ فضیلت ان کی بڑی بلند و بالا ہے. ایسے ہاتھ پکڑ کے یہاں لگایا: یا علی اطرت ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ. حضرت فاطمہ کی وجہ سے نا، کتنا بڑا مقام ہے. اور زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ. سانپ کا ڈسا ہوا تململ السلیم، وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے. وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے. یہ وہ ہے جس کو کہا گیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ، مجھے دھوکہ دینے آئی ہے. الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے. الیہ تشوفتی، مجھے جھانکیاں ڈالتی ہے. ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث عمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر. یہ جملہ اگلا سنانا تھا: آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق. اللہ اکبر. کون شخص یہ کہہ رہا؟ قلت الذات، نبی کے گھر کے سامنے گھر قلت الذات سے ہو سکتا؟ بعد السفر ووحشت الطریق. اللہ اکبر. اور علم ایسے تھا کہ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ. اس جملے کو، یہ میں آپ کو آج سے کوئی 40 سال پہلے حیات الصحابہ پڑھی تھی، اور اس میں یہ علی کی رضی اللہ عنہ کی صفات کو میں نے یاد کیا تھا، تو آج آپ کی برکت سے وہ زبان پہ آ گئی ہیں.
ان کے روئے روئے سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں نے یاد بھی کیا، میں نے ترجمے بھی کیے، لیکن اس کو حقیقی طور پر میں سمجھا، گلگت جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، چلاس پر تو پھر کالے پہاڑ شروع ہو جاتے، اس سے پہلے بڑے خوبصورت مناظر آتے، پہاڑوں سے ایسے چشمے گر رہے ہوتے۔ تو ایک پہاڑ سے گزرے نا تو اس میں سے چشمے بہت سارے گر رہے تھے ایسے۔ تو ایک دم مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ میں نے گاڑی رکوا لی، میں نے کہا یار وکھن دیو، میں ان کو ایسے دیکھ رہا تو مجھے تفجر العلم من جوانبہ، پہاڑ کے پتھروں سے چشمے نکل رہے تھے 15-20، تو انہوں نے پورے پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ اب تصور کرو اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ علی کو اس جملے میں پہاڑ دکھایا گیا ہے، اور اس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں، اس کے ایک ایک روئے سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ اور حکمت زبان کا بول ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور ان کو حکمت نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ صرف ان کی زبان کا فعل نہیں رہا حکمت، بلکہ پورے وجود نے حکمت کا لباس پہن لیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں قلت الزاد بعد السفر وحشت الطریق۔ ہماری جماعت کا صحابہ اکرام کی قبروں پر گزر۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ہماری جماعت اردن میں گئی تھی، وہاں ہمیں صحابہ اکرام کی قبروں پر لے گئے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے ہیں۔ عبد الرحمن ابن معاذ اور حضرت معاذ دونوں باپ بیٹے شہید ہوئے، دونوں کی قبر ہے۔ ابن عذور کی قبر ایک ٹیلے پر ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی ایک راستے کے کنارے پر قبر تھی۔ آگے پہاڑوں میں گئے، موتا ایک مقام ہے جہاں پر جنگ موتا لڑی گئی۔ یہاں پر 3 بڑے صحابہ زید، جعفر اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہم کی قبریں موجود ہے۔ جب ہم حضرت جعفر کی قبر پر گئے، یقین مانیے ہماری ساری جماعت رو رہی تھی۔ ہم اپنے آنسوؤں کو روکتے تھے لیکن آنسو نہیں تھمتے تھے۔ حضرت جعفر کا سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ اس کی نوجوان بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور جھنڈا اٹھایا تو شیطان سامنے آیا اور کہا جعفر تیرے 4 چھوٹے بچے، تیری جوان بیوی کیا بنے گا؟ حضرت جعفر نے فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے۔ آگے بڑھے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا کٹا، پھر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اسماء ان کی بیوی کا نام تھا۔ کہنے لگی میں بچوں کو نہلا چکی تھی، کپڑے پہنا چکی تھی اور خود آٹا گوند رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا، اور آپ کے آنسو نکل پڑے۔ حضرت اسماء نے سنا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر، جوان بیوی کو چھوڑ کر پہاڑوں پر سوئے ہوئے ہیں۔ کمال ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہ قبر بنی جبکہ وہاں کسی انسان کا گزر نہ تھا۔ آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی قبر پر ایک حدیث لکھی تھی۔ میں نے ساتھیوں کو اس کا ترجمہ کر کے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت زید کی شہادت کی خبر ہوئی، دوسروں کو بتایا تو حضرت زید کی چھوٹی بچی آپ کے گود میں آ کر رونے لگی، آپ بھی رونے لگے۔ ایک صحابہ حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کے لیے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے سعد یہ حبیب کا شوق ہے، حبیب کے لیے۔ زید کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ ساری جماعت وہاں رو رہی تھی۔ اوپر پہاڑ پر قبر ہے، دور دور تک آبادیاں نہیں تھی، ویرانے میں قبریں بنی، سناٹے میں قبریں بنی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کی قبر پر گئے۔ ان کی قبر پر بھی عجیب نور تھا، آدمی اپنے آنسو روک نہیں سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں روایت ہے کہ آگے بڑھے تو بیوی بچے یاد آ گئے تو ایک دم سے اپنے آپ کو جھٹکا، اے نفس مجھے قسم ہے اپنے رب کی، میں جان اس پر قربان کروں گا، تو چاہے یا نہ چاہے۔
تو माने या ना माने, तुझे अरसा हुआ है बीवी बच्चों में रहते हुए, अब जन्नत का शौक कर। एक अरबी सऊदी अरब से आया, बहुत बड़ा आलिम था। कहने लगा, जानते हो मैं क्यों आया हूँ? मैंने कहा, फरमाइए। कहने लगा, मैं जिद्दा में हूँ और हमारे नौजवान लड़के अमेरिका पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन साथ में उनके बड़े गंदे अज़ाइम होते थे, शराब जीना में डूबे रहते थे। लेकिन कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ उनमें बहुत से लड़के आते हैं, उन्होंने दाढ़ियाँ रखी होती है, पगड़ियाँ बांधी होती है और अल्लाह और रसूल की बातें करते हैं, रातों को खड़े होकर रोते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये जब हिजाज में थे तो बेदीन थे, अमेरिका में गए तो और बेदीन होना था। वहाँ तो नबी की सुन्नत को लेकर आ रहे थे और मैंने पूछा कि ये क्या चक्कर है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करने की एक मेहनत हो रही है। वहाँ से जमात अमेरिका आती है, हम उनके साथ वक्त लगाते हैं। मैं भी वक्त लगाने आया हूँ, मेरी उसकी इकट्ठी तश्कील हुई है। फ्रांस में पाकिस्तान की एक जमात पैदल चल रही थी, एक गाड़ी रुकी और उसमें से 2 लड़कियां निकली। उन्होंने जल्दी से पैसे निकाले, कहा, जी आप नेक लोग लगते हैं, ये पैसे आप लोग सवार हो जाए, सर्दी बहुत ज्यादा है। वे पैदल चल रहे थे, यूरोप में जमातें पैदल चलती थी। उन्होंने कहा, बहन हमारे पास पैसे तो है। तो उन लड़कियों ने कहा, फिर पैदल क्यों चल रहे हो इतनी सर्दी में? तो उन्होंने कहा, हम लोगों की खैर ख्वाही में और अल्लाह को राजी करने के लिए कि अल्लाह बंदों से राजी हो जाए और उसके बंदे अल्लाह के मनाने वाले बन जाए, इसीलिए हम पैदल चल रहे हैं। हम उनके लिए दुआ करते हैं। लड़की ने कहा, हमारे लिए भी दुआ करते हो? कहा, आपके लिए भी करते हैं। उस लड़की ने कहा, बताओ आप कौन है? कहा, हमारी किताब में लिखा है ये काम नबी किया करते थे। तो उन्होंने समझाया कि बहन हम नबी नहीं, उस नबी के उम्मती है जो हमारे जिम्मे नबूवत वाली जिम्मेदारी लगा के गए हैं और कह के गए हैं कि मैं अब जा रहा हूँ, मेरा पैगाम आगे पहुँचाना तुम्हारे जिम्मे है। तो हम इस काम की अदायगी के लिए निकले हुए हैं। दोनों लड़कियां मुसलमान हो गई। एक ने उनसे पूछा कि इतने दिन कहाँ रहोगे? 1 हफ्ते के बाद 8 लड़कियों को लेकर आई और उनको भी मुसलमान किया। हमारे एक दोस्त सलमान है, अमेरिका में नौकरी करते हैं। दुबई से मैं अमेरिका जा रहा था, पेरिस में जहाज से उतरा, वहाँ एक पादरी चढ़ा, दोनों एक सीट पर हो गए। रास्ते में तारुफ हुआ, आप कहाँ से, आप कहाँ से? कहा, मैं पादरी हूँ, अमेरिका से अफ्रीका गया था, फला मुल्क फला बस्ती में। मैंने पूछा, किस लिए गए थे? अपने मजहब के प्रचार के लिए। मैंने कहा, क्या नतीजा निकला? कहने लगा, 4 साल रहा, सब ईसाई हो गए। मैंने उससे पूछा, 4 साल घर नहीं गए? कहने लगा, नहीं गया। 4 साल घर नहीं गया। बातिल फैलाने वाले कुर्बानी दे रहे हैं और हक फैलाने वाले पूछते फिर रहे हैं कि कहाँ लिखा है बच्चे छोड़कर चले जाना, माँ बाप छोड़कर चले जाना। जहाँ लिखा पढ़ो तो सही, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगी पढ़ो तो सही। सलमान ने उसे दावत दी। आखिर में कहा, अच्छा आखिरी फैसला यह है कि मैं कहता हूँ कि मैं हक पर हूँ, आप आज से ये दुआ मांगनी शुरू करो और ये मेरा पता है, जब कोई बात समझ में आए तो इस पते पर खत लिख देना। साल के बाद उस पादरी का खत आया कि तेरी बताई हुई दुआ रोजाना मांगता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझ पर हक खोल दिया। मैं मुसलमान हो चुका हूँ और अब दोबारा उस बस्ती में जाऊंगा, दोबारा मुसलमान बनाऊंगा जिनको मैं ईसाई बना चुका था।